آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ جو OCD کی وجہ سے جو مریض کے اندر بے چینی اور گھبراہٹ کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے ناپسندیدہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یا خودکشی کے رجحان کا پیدا ہونا ہے۔ اچھا، ایک جو پچھلی ایک ویڈیو تھی ہماری، اس کے کمنٹس میں بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ جو امپلسز آتی ہیں جو ان کو سوئسائڈ کے حوالے سے، خودکشی کے حوالے سے یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے جو خیالات آتے ہیں، کیا وہ اس پہ اس چیز کا بھی خدشہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ کبھی عمل پیرا ہو جائیں گے، اس پہ ایکٹ کریں گے؟ تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو لاسٹ ویڈیو تھی اسی OCD کے حوالے سے کہ جو امپلسز ہوتی ہیں، جو خیالات ہوتی ہیں، جو obsession ہوتے ہیں، جو وہم اور وصف سے اس پہ مریض عمل نہیں کرتا۔ اس طرح کی کوئی ایویڈنس یا اس طرح کا کوئی رپورٹڈ کیس اب تک ہمارے سامنے نہیں آ پایا، اور نہ ہی کہیں سے یہ رپورٹڈ ہے کسی بک میں یا کسی جو لیس اتھینٹیکیٹڈ جو جرنل ہوتے ہیں وہاں پہ بھی، کہ اس طرح کا کوئی مریض اپنی ان امپلسز پہ ایکٹ اپون کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ جو OCD کے مریض ہیں ان کے اندر اس چیز کا خدشہ یا اس چیز کا رجحان نہیں ہو سکتا کہ جو خودکشی کی طرف لے کے جاتا ہے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی طرف لے کے جاتا ہے یا کسی دوسرے کے بارے میں کچھ اس طرح کے خیالات کا پیدا ہونا، تو یہ ضرور پیدا ہو سکتے ہیں۔ OCD کے پیشنٹ خودکشی کی طرف جا سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ڈپریشن کے مریض جا سکتے ہیں، جیسے اسکیزوفرینیا کے مریض جا سکتے ہیں، جیسے بائیپولر النس کے پیشنٹ جا سکتے ہیں۔ ہم نے بنیادی جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو ضرور سمجھنا چاہیے ہمارے جو کلینیشین دوست ہیں، کہ اگر ایک مریض آتا ہے، وہ آ کے اس چیز کے حوالے سے آپ کو ڈسکلوز کرتا ہے آپ کے سامنے کہ ان کو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے بارے میں خیالات آتے، تو یہاں پہ تھوڑا سا رکنا چاہیے کلینیشین کو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کامن مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مریض کا بس یہ بتانا ہوتا ہے، ہم اس کو سوئسائڈ کی جو رسک اسیسمنٹ ہے وہاں پہ ڈال کے ڈگ ڈاؤن کرنے کی فردر اس کو کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح ہم ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی کسی بھی پیشنٹ میں کوئی رسک کا ایلیمنٹ ہم دیکھتے ہیں تو obviously that is a red flag. One must act to prevent any kind of self-harm or suicide, obviously. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ جب OCD کے پیشنٹ obsessional thought کے ساتھ آپ کے پاس ہیں اور وہ یہ بیان کریں کہ جی ڈاکٹر صاحب مجھے خیال آتا ہے، بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ رکیں اور یہ تھوڑا سا اسرٹین کرنے کی کوشش کریں کہ whether it is part of OCD جو obsessional thought پیشنٹ کو آ رہے ہیں دوسری چیزوں کے بارے میں، کیا یہ جو سیلف ہارم اور خودکشی کا خیال ہے یہ بھی اسی چیز کے زمرے میں آ رہا ہے، یا یہ الگ سے ایک جینوئن سوئسائڈ ایڈیشن۔ تو اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک اصلاً خودکشی کا خیالات اور اس کی طرف رجحان کا پایا جانا، کیا یہ ہو رہا ہے پیشنٹ میں؟ obviously اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر وہ جو ساری جو رسک اسیسمنٹ ہے، جو پری ایمپٹیو اور پریونٹیو میئرز ہیں، وہ ان پلیس کرنا بہت لازمی ہو جاتا ہے، ایتھیکلی، پروفیشنلی اور لیگلی بھی۔ لیکن اگر یہ obsession کا پارٹ ہے، پیشنٹ کو صرف خیال آتے ہیں اور کہ امپلسز آتی ہیں کہ وہ اگر روڈ پہ گئے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں گے، کچن میں گئے تو نائف پکڑ کے اپنے آپ کو مار دیں گے، اس طرح کے اگر امپلسز آ رہی ہیں تو اس میں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے۔ یہ پھر اس طرح آپ رسک اسیسمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس کے پرابلم اور بڑھ جائیں گے۔ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح وہ پھر چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں وہی بیسک بات ہے کہ یہ جو پیشنٹ آپ کو یہ آپ کے بتاتے ہیں کہ جی ان کو obsessional تھاٹ آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہم OCD کا جو بیسک ایک ڈیفائننگ جو فیچر ہیں وہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ وہ کس طرح آتے ہیں، کتنی شدت سے آتے ہیں، کیا وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جینوئن ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایبسرڈ ہے، نان سینسیکل ہے، کوئی سینس نہیں بناتے، فضول تھاٹ ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ جب ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس حد تک کامیابی ملتی ہے ان کو، جب کامیابی نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو کلیئر کٹ بتا دیں گے کہ whether this thought falls in the category of obsession or it is a genuine suicide ideation۔ تو آپ کو وہاں سے آپ ڈیلینیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو کہ جی اب آپ نے کس طرح ٹرائج کرنا ہے، کس طرف جانا ہے پیشنٹ کو لے کے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ نے دوسری یہ بات ہے کہ یاد رکھیں اگر جینوئن سوئسائڈ تھاٹ ہو
تو اس حوالے سے یہ جو اسٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں کہ بہت کم ہوتا ہے کہ پیشنٹ آ کے آپ کو جینونلی اپنی جو پوری پلاننگ ہے وہ آ کے بتائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ سائیکیٹرک ایڈوائس ہے وہ ضرور سیکھ کر چکے ہوتے ہیں. میجورٹی آف جو کمپلیٹڈ سوئسائڈ کیسز ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ اراؤنڈ 65% پیشنٹ جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے لاسٹ 3 منتھ میں ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں کوئی نہ کوئی ایڈوائس یا ٹریٹمنٹ سیکھ کرنے کے لیے یا ہیلپ سیکھ کرنے کے لیے ضرور جاتے ہیں. لیکن جینوئن سوئسائڈل ایڈیشن بالکل بلنٹلی بیان کرنا انکامن ہوتا ہے ریلیٹیولی. تو اگر کسی کو یہ اس طرح کا تھاٹ آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے آ کے اس طرح کی چیز بیان کرے گا یہ انکامن ہے. ہاں جو او سی ڈی کے پیشنٹ ہوں گے وہ اپنے obsessional تھاٹ کو ان سرٹن پیرامیٹرز اگر ان کو یہ تسلی ہوگی کہ ڈاکٹر ان کی کنڈیشن کو سمجھنے اور سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے تھاٹ بتانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ جب وہ شیئر کرتے ہیں تو اس چیز سے ان کو ری ایشورنس کا ایک فیلنگ ملتی ہے تو جس سے ان کی obsessional جو سیویرٹی ہے اس میں کچھ کمی بھی آتی ہے. تو یہ بھی ایک فرق ہے کہ وہ جو جینون تھاٹ ہیں سوئسائڈ ایڈیشن کے وہ کم بتائیں گے, وہ ہائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو پیشنٹ ہیں obsession والے یہ آ کے آپ سے ہیلپ لینے کی کوشش کریں. اب پرابلم کہاں پہ ہے؟ اگر تو یہاں تک چیزیں ہوتی تو ایک طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب ایک ڈاکٹر نے اگر رسک اسیسمنٹ کرنا شروع کر دی obsession کو یہ مانتے ہوئے کہ جینون تھاٹ ہے سو واٹس رانگ ود دیٹ. دیکھیں اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جب obsession کا پیشنٹ آتا ہے وہم وصف سے یا او سی ڈی کا پیشنٹ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات کے ساتھ جب آپ کے پاس آتا ہے اور آپ ایک اس طرح کی کویسچننگ یا اس طرح کی انفارمل سائیکو تھراپی کی کوشش کرتے ہیں جو کہ او سی ڈی میں کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک نائیو طریقے سے ایک ایسی تھراپی شروع کر دی جو کہ کنٹرا انڈیکیٹڈ تھی بیسیکلی, کیونکہ وہ جو تھاٹ مریض کو آ رہے ہیں اس کو اگر آپ نے فردر ڈگ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تو اس میں کیا ہوگا کہ جو ایک obsessional ایک سرکمسکرائبڈ ایک فینومینا تھا اس کو آپ رومینیشن میں کنورٹ کر دیں گے. رومینیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک اینڈ لیس جو مریض کے ذہن میں ایک بحث مباحثے کی جو کیفیت شروع ہو جاتی ہے وداؤٹ فائنڈنگ اینی آنسر آف دوز کویسچن جو مریض کے ذہن میں بننا شروع ہو جاتے ہیں وہ ایک اور تکلیف دہ صورت ہے. یعنی کہ مریض پہلے صرف obsession سے نمٹ رہے تھے, اب آپ نے obsession کے ساتھ ساتھ رومینیشن بھی مریض کے اندر ڈال دی کیونکہ آپ نے کویسچننگ اس طرح سے کی کیونکہ ایسی تھراپی آپ نے سٹارٹ کر دی جو بیسیکلی او سی ڈی کے مریض میں کنٹرا انڈیکیٹڈ تھی اور اس کی بھی آپ نے ایک ایبارٹڈ فارم ایک ٹرنکیٹڈ فارم آپ نے اپلائی کرنے کی کوشش کی انفارمل وے میں. اس کے جو ہے نا نتائج جو ہے نا مریض کے لیے اور بھی خطرناک ہو سکتے. تو بنیادی اس میں جو وجہ ہے یہی ہوتی ہے کہ جی اگر آپ کو جینوئن تھاٹ مل رہے ہیں ویل اینڈ گڈ, یو مسٹ رول آؤٹ ٹرو سوسائڈل ایڈیشن. لیکن اگر آپ کی رسک اسیسمنٹ کہتی ہے کہ لو رسک ہائی رسک یا انٹرمیڈیٹ رسک ہے obviously you have to come up with risk assessment and then risk reduction plan. یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر obsession ہے تو پھر تھوڑا سا آپ کو کیئرفل ہونا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا اس کو. آپ بہت زیادہ ڈگ ڈاؤن نہ کریں, اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. اگر obsession ہے تو پھر اس کو obsession کی لائن پہ ٹریٹ کریں. جو obsession کی اسٹینڈرڈائزڈ سائیکو تھراپی اویلیبل ہے, جو میڈیسن اویلیبل ہے اس کی طرف جائیں تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا اس میں ایک گڈ نیوز بھی ہے. جو سوئسائڈ کے پیشنٹ ہوتے ہیں او سی ڈی کی صورت میں سوئسائڈ کمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سیلف ہارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس حوالے سے ایک کلینیکلی ایک طرح سے ایک گڈ نیوز بھی ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو او سی ڈی کے پیشنٹ ہوتے ہیں ایک تو وہ لیس لیتھل مینز اختیار کرتے ہیں ٹو کمٹ سوئسائڈ. اس سے بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو سروائیول کے چانس بڑھ جاتے ہیں کیونکہ انٹروین کرنے کے جو ہے نا وہ چانس بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ کا جو مینز بہت ہی لیتھل ہے اس میں بہت کم چانس ہوتا ہے سروائیول کے ایز کمپیئر ٹو فار ایگزامپل یو ہیو جسٹ انجسٹڈ سم پلز یا کوئی اس طرح سم ہاؤ اپنے آپ کو کٹ لگانے کی کوشش کی ان لیس کرٹیکل ایریاز لائک رسٹ پہ کٹ لگانے کی کوشش کی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیلپ جو ہے نا وہ اویلیبل ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں. ایک تو یہ او سی ڈی کے پیشنٹ یوزولی لیس لیتھل مینس اختیار کرتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں اس کی کچھ جو ہے نا سائیکولوجیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ مور فیلڈ اٹیمپٹس ہوتی ہیں. اگر آپ ہسٹری لیں گے جینوئن سوئسائڈ آئیڈیشن کے ساتھ بھی
یا جینون سیلف ہارم کے تھاٹ کے ساتھ بھی مریضوں کے اندر عام طور پہ OCD کے مریض ہوتے ہیں ان میں زیادہ فیلڈ اٹیمپٹس ہوتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ بھی وہی آ جاتی ہے کہ چونکہ وہ لیس لیتھل مینز اختیار کرتے ہیں تو اس میں جو 1 یا 2 فرسٹ اٹیمپٹس ہوتی ہیں وہ چانس ہوتا ہے کہ جی 1 یا 2 سے زیادہ اٹیمپٹس وہ ماضی میں کر چکے ہوتے ہیں. تو یہ بھی بہت ایک اہم کلو ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ OCD کے مریض کی ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ تو آپ کے پاس ڈسکرائب نہ کریں اس طرح کی چیز، لیکن جو انفارمنٹ سے آپ لیتے ہیں، جو کولیٹرل انفارمیشن آپ کلیکٹ کرتے ہیں، جو مریض کے لواحقین سے آپ لیتے ہیں ہسٹری، تو اس میں اگر آپ کو پریویس سوسائڈل اٹیمپٹ کی بات آتی ہے اور فردر آپ اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ اٹ واز ٹرو سوسائڈل اٹیمپٹ، ٹھیک، ساری چیزوں کو آپ فیکٹر دیکھ کے جب آپ اس میں جو ڈائنامک فیکٹر ہوتے ہیں، اسٹیٹک فیکٹر ہوتے ہیں سوسائڈ کے، النس ریلیٹڈ فیکٹر، انوائرمنٹل فیکٹر، پیشنٹ ریلیٹڈ فیکٹر، وہ سب کو جب آپ دیکھتے ہیں ایک ہائنڈ سائٹ میں ریٹروسپیکٹیولی ایک آپ میپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سیویرٹی کی، اٹیمپٹ کی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ واز جینوئن سوئسائڈ اٹیمپٹ تو اب اٹ بیٹس ایوری تھنگ، پھر تو آپ کو رک جانا چاہیے. پھر تو آپ نے ایک ایسا کلو پکڑ لیا ہے کہ جی اب چاہے اس سٹیج پہ مریض کے آبسیشن کی جو بھی کیفیت ہے، وہ جو ماضی میں ہسٹری کا ایک پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ سوئسائڈ اٹیمپٹ. کیونکہ دیکھیں جب ہم سوئسائڈ کے اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ہی اہم، بہت ہی بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں کوئی سوئسائڈ کی اٹیمپٹ ہوئی ہے. اگر وہ سوئسائڈ کی اٹیمپٹ آپ اس کی جو ویراسٹی ہے اور اس کی جو جینوننس ہے، اتھینٹسٹی آپ اسٹیبلش کر پاتے ہیں اور آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ دیٹ واز اے جینون سوئسائڈل اٹیمپٹ، تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی اس پیشنٹ کے بارے میں جو سوئسائڈل پریونشن ہے وہ آپ کو لازمی طور پہ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ کرنی ہوگی ساری پریونٹیو میئرز کے ساتھ. تو یہ اس سے ایک بنیادی طور پہ یہ بھی نقطہ آتا ہے کہ پھر آپ کو ایک طرح سے ایک ہیلپ مل جاتی ہے ٹو پری ایمپٹ فیوچر میں جو سوئسائڈل اٹیمپٹس کے چانس ہوتے ہیں. تو اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو فیلڈ اٹیمپٹس جو ہے نا وہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتے ہیں سوئسائڈل OCD کے پیشنٹ میں. اس طرح کی کوئی بھی چیز ملتی ہے اس کو لازمی طور پہ غور سے دیکھیں اور آنے والے وقت کے لیے مریض کو جو خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں اس سے بھی بچانے کی کوشش کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگین صرف اوبسیشنل تھاٹ میں اگر کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو اس کو کیئرفلی ضرور دیکھیں، اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر تو وہ صرف اوبسیشنل ڈومین میں فال کرتے ہیں اور کوئی ماضی کی ہسٹری بھی نہیں ہے، اس وقت بھی کوئی پیشنٹ کے اندر اس طرح کی ٹینڈنسیز نہیں ہیں، تو پھر آپ اسی آپ کا جو فوکس ہے وہ اسی اوبسیشنل ٹریٹمنٹ کے طور پہ لے کے چلیں جو اس کی اسٹینڈرڈائز ٹریٹمنٹ ہے، نہ کہ اس کو آپ فردر جو ہے نا وہ اس طرح دھکیل دیں مریض کو اوبسیشن سے نکال کے ایک جو رومینیٹری فینومینا ہوتے ہیں وہاں پہ مریض چلا جائے اور اس کے سامنے جسے کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، وہ ایک مصیبت سے نکل کے دوسری مصیبت سے تیسری مصیبت میں چلتا جائے. تو ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی احتیاط کا تقاضا بنتا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ آپ جس جذبے سے ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ جو کمنٹس کی صورت میں فیڈ بیک ہمارے پاس آتا ہے وہ بہت ہی انکریجنگ اور حوصلہ افزا ہوتا ہے. آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ اسی طرح اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیں، اس سے ہمیں بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور جو مستقبل کی ایک رہنمائی بھی ہوتی ہے کہ جی کس حوالے سے زیادہ تر جو ویڈیوز ہیں، جو ٹاپکس ہیں، ان پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اور اگر پچھلی کسی ویڈیو میں کوئی تشنگی رہ جاتی ہے تو اس ٹاپک یا اس ایریاز کو بھی ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ضرور سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے ہمارے چینل پہ اس کا جو فوری نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو مل سکے.